کرنے سے روکا گیا۔ یہ حضور کی برکت ہے کہ آج کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ آج ایسے بھی ہیں کہ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو نحوست سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بادشاہ تھا جو عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹی نہ پیدا ہو۔ دوسروں کے بارے میں اس کا کچھ خیال غلط نہیں تھا، لیکن اپنی بیٹی اسے پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاں کہہ رکھا تھا کہ ہماری جتنی بیویاں ہیں ان سے کوئی بھی بیٹی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا اور بیٹی دینے والا ہے، اور اللہ کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے اپنی بیویوں سے کہہ رکھا تھا کہ ہمیں بیٹی نہیں پسند ہے، اگر جس کی بھی بیٹی ہو گئی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ باہر گیا ہوا تھا، کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، بیوی حاملہ تھی، تو بچے کی ولادت ہوئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیوی بہت ڈر گئی، ملکہ بہت ڈر گئی کہ جب بادشاہ دیکھے گا، میرا شوہر دیکھے گا تو میری بیٹی کو قتل کر دے گا۔ اس نے کیا سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو یہ اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کو پال لے گی۔ تو اس نے نظر دوڑائی تو ایک بوڑھی دائی تھی، بھروسے کی تھی۔ اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے، آپ اس کی پرورش کرو، آپ اس کی دیکھ بھال کرو، آپ کو میں یہ ذمہ داری دیتی ہوں، اور جب میری بیٹی بڑی ہو جائے تو پھر میرے پاس لے آنا۔ وہ دائی اماں کو اس نے بیٹی دی اور کچھ رقم اس کو دے دی تاکہ وہ اس کی پرورش میں کوئی کمی نہ رکھے۔ وہ بوڑھی دائی تھی، اس کو لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ محل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بیٹی مری ہوئی پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ مشہور ہوا، بادشاہ آیا، اس کو بتا دیا گیا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ مری ہوئی تھی، اور دائی اماں نے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سارے کام چپکے سے ہو رہے تھے۔ دائی اماں اس بیٹی کو پالنے لگی، یہاں تک کہ وہ بیٹی جوان ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، جب بیٹی کی عمر 20-21 سال ہو گئی، جوان ہو گئی تھی، تو پھر آئی ایک دن وہ محل کے اندر وہی دائی اماں، اور اس ملکہ سے کہنے لگی کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، 20-21 سال کی ہو گئی ہے، بتائیے اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کو محل میں لے آؤں۔ میں نے اس کو بتایا بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا ایسا ہے، ابھی آپ اپنے ہی گھر رکھو، اگر آپ یہاں لاؤ گی تو بادشاہ اس کو قتل کر دے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ایسے ہی مار دی جائے۔ ماں ہوتی ہے نا، اس کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے۔ ماں کے سامنے اگر آپ اس کے بچے کو تکلیف پہنچاؤ گے تو وہ سہ نہیں سکتی، اسے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ماں ہوتی ہے یار۔ تو اس نے منع کر دیا۔ بادشاہ ایک دن شکار پہ نکلا تھا۔ بادشاہ گیا تھا جنگل کی طرف، شکار کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اسی بوڑھی دائی کا گھر پڑ گیا۔ بوڑھی اماں کا گھر پڑا تو بیٹی بادشاہ کی وہیں تھی۔ 20-21 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس شہر میں اس سے زیادہ کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ بادشاہ کی جب نظر اس پر پڑی تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ سنو یہ کون لڑکی ہے؟ تو وزیروں نے کہا کہ یہ اس بوڑھی دائی کی بھانجی ہے۔ بوڑھی دائی نے سب کو یہ بتا رکھا تھا کہ میری بھانجی ہمارے یہاں رہتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم سب لوگ کل اس کے یہاں رشتہ لے کے آنا، مجھے یہ لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، وزیر اور سپاہی اور کچھ چند لوگ مل کے اس بوڑھی دائی اماں کے ہاں گئے، اور بوڑھی دائی سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو بادشاہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کرا دی جائے۔ بوڑھی دائی نے جب اتنا سنا تو پیروں سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اس کو ہی تو معلوم تھا کہ یہ بیٹی اسی بادشاہ کی ہے، اور وہ بادشاہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ رشتہ منظور نہیں کر سکتی، اس لیے یہ میری بھانجی ہے، میں بہت غریب ہوں، میری حیثیت کیا ہے کہ میں اپنی بھانجی کا نکاح بادشاہ کے ساتھ کر دوں۔ وزیر چلے آئے، بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے پھر بھیجا۔
وزیروں نے بڑی منت سماجت کی، بوڑھی کو منایا، لیکن بوڑھی نہیں مانی، کیونکہ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کا باپ تھا نا بادشاہ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہے، کیسے شادی کر سکتا ہے؟ بوڑھی تو سب حال جانتی تھی نا۔ تو تیسرے دن جب وزیروں نے جا کے بادشاہ سے بتایا کہ بادشاہ سلامت بوڑھی نہیں مان رہی، تو اس نے کہا سنو، اب تم جاؤ، وزیروں کو حکم دیا اور کہا بوڑھی اگر نہ مانے تو بوڑھی کو اٹھا کے لانا، دربار میں پیش کرنا، سزا بھی دینا۔ تو وزیر گئے، وزیروں نے بوڑھی کو منایا، بوڑھی نہیں مانی، کہ اسے تو معلوم تھا۔ جب نہیں مانی تو وزیروں نے مارنا شروع کر دیا، بوڑھی کو بہت تکلیف دی، کافی مارا، ایک تو ویسے بھی کمزور تھی، پھر اس کو مزید مارا اور وہاں سے اٹھا کے لائے، دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بھانجی کا نکاح میرے ساتھ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو بوڑھی نے کہا سنو، میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی ہی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میری بیٹی ہے اور میں اس کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا تھا، میں اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا بات سنو، میری بیٹی تو مری ہوئی پیدا ہوئی تھی، پھر یہ میری بیٹی کہاں سے آئی؟ کہا سنو، آپ کی بیوی، آپ کی بیگم نے مجھے پالنے کے لیے رکھا تھا، مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹی کو پال لو ورنہ بادشاہ اس کو مار دے گا، اس کو قتل کر دے گا، اس لیے میں نے آپ کی بیٹی کو پالا ہے اور اس کو بڑا کیا۔ آج 20-21 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا اس کو بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا سنو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زندہ رہے، تو اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دے، اس کو جنگل لے جا، لے جانے کے بعد اس کی آنکھیں نکال لے اور اس کا خون میرے پاس لے کے آ، اس کی آنکھیں اور خون جب دیکھوں گا تب مجھے سکون ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پیدا ہو اور وہ یہاں رہے۔ اور اس بوڑھی کی ہمت تو دیکھو، اس نے میری بیٹی کو پالا ہے، اس بوڑھی کو تو اس نے معاف کر دیا، لیکن بیٹی کے لیے حکم سنا دیا اپنے بیٹے کو کہ لے جا اور اس کو مار کے آ، اس کی آنکھ اور خون میرے پاس لا۔ بیٹا تھا، بہن کو لے گیا جنگل۔ اب بھائی بہن کا پیار امڑ آیا، اور بھائی بہن کا پیار بھی عجیب پیار ہوتا ہے۔ بھائی اپنے بہن کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتا، اس کو نہیں مار سکتا، بہن اپنے بھائی کے بارے میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ کبھی بھی کوئی تکلیف بھائی پر آ جائے تو بہن آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بہن کبھی برداشت نہیں ہوتی کہ اس کا بھائی پریشانی میں رہے، اور بھائی بھی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی بہن پریشانی میں رہے۔ پھر یہاں تو مارنے کا اور قتل کرنے کا مسئلہ تھا۔ جب بادشاہ کا حکم تھا بیٹے کے لیے، تو بیٹا کہنے لگا ہے میری بہن تم یہاں سے بھاگ جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہیں نہیں مار سکتا، میں تمہاری آنکھوں کو کیسے نکال سکتا ہوں، میں تمہارا قتل کر کے خون لے جا کے ابا کو کیسے دے سکتا ہوں، میں نہیں مار سکتا۔ بہن کہنے لگی بھائی تو اپنی جان جوکھم میں کیوں ڈال رہا ہے، مجھے مار دے، اگر تو مجھے نہیں مارے گا نا تو بادشاہ تجھے مار دے گا، ابا تجھے مار دیں گے اگر تو مجھے نہیں مارے گا۔ اس نے کہا بہن تم مت سوچو اس بات کا، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں اس کی بھی ترکیب نکال لوں گا کہ ابا کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے اور کیا کرنا ہے۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ بہن چلی گئی جنگل میں۔ اب اس کو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا کہ جانور کھا جائے گا یا کیا ہو جائے گا، کیونکہ اسے تو مارنے کا ہی حکم دیا گیا تھا۔ اب یہاں سے تو وہ بچ گئی نا۔ اس کے بھائی نے ایک ہرن کو پکڑا، اس کو مارا، اس کی آنکھیں نکالی اور خون نکال کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جلدی جلدی دیکھا، کہا چلو ٹھیک ہے، وہ خون ہرن کا تھا اور آنکھیں بھی ہرن کی تھیں۔ جلدی میں اس نے دیکھا اور کہا چلو ٹھیک ہے، مار دیا، اچھا کیا۔ اب بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بیٹی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ ماں نے جب سنا تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ رونے لگی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ تو بیٹے نے چپکے سے آ کے ماں سے کہا ماں آپ چنتا نہ کرو، بیٹی کو مارا نہیں ہے، میں نے بہن کو مارا نہیں ہے، بلکہ بہن کو میں نے نکال دیا، جنگل میں کہہ دیا میں نے کہ تو نکل جا، اور میں ہرن کو مار کے اس کی آنکھیں اور خون لایا ہوں۔ ابا کو یقین ہو گیا کہ میں نے بیٹی کو مار دیا ہے، میں نے بہن کو مار دیا، حالانکہ میں نے ایسا نہیں کیا، کوئی بھائی اپنی بہن کو مار سکتا ہے؟ تو اس کی ماں کو تسلی ہوئی، جان میں جان پڑی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ ادھر یہاں پر جنگل میں اکیلی یہ چل رہی تھی، چلتی گئی، کانٹے دار جنگل تھا، اس کے کپڑے جنگل میں کانٹوں میں ہلکتے پھنستے کافی پھٹ چکے تھے۔ اب اس نے پتوں کو اپنے جسم پر
लगाया हुआ था, पत्तों से अपना जिस्म छुपाया हुआ था, भूखी भी बहुत थी। अभी वो एक जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन पाक दामन बहुत थी, अल्लाह से डरने वाली बहुत थी, नेक थी। बैठी थी तो किसी की आहट सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो डर गई। अकेली थी जंगल में। जंगल में वैसे भी अगर कोई रास्ता भटक जाए तो फिर बड़ा अजीब लगता है। फिर वो तो अकेली जा रही थी, जब मंजिल का पता है, जाना कहाँ ये कुछ पता नहीं। बादशाह के जुल्म से परेशान होकर अपनी मंजिल को तलाश कर रही थी। क्या देखती है, कुछ घुड़सवार आ रहे थे, तो उनको देखकर वो एक घने पेड़ पर ऊपर चढ़ गई। आने वाला एक दूसरे मुल्क का बादशाह था। वो जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। धूप भी तेजी के साथ थी। वो आके उसी दरख्त के नीचे लेट गया और सोचने लगा। कुछ सोचता होगा। उसका सर ऊपर की ओर था, आंखें खुली हुई थीं, पत्तों को देख रहा था, उस दरख्त को देख रहा था कि इतने में नजर उसकी उसी लड़की पर पड़ गई। जब उस लड़की पर नजर पड़ी, जंगल में अकेली लड़की और वो भी घने दरख्त पर बैठी हुई, तो वो जल्दी से उठा, उठ के दूर खड़ा हो गया। कहा, तुम कौन हो? कौन सी मखलूक हो जो आप इस घने दरख्त पर बैठी हुई हो? लड़की नहीं बोली। कहा, अल्लाह के वास्ते बोलो, तुम पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। तुम कौन सी मखलूक हो, कौन हो? उस लड़की ने कहा, इंसान हूं और मैं बहुत ही सताई हुई हूं और आपको देखते हुए डर के इस दरख्त पर बैठ गई हूं। आप मुझे माफ कीजिए, आप यहां से जाइए। उस बादशाह ने पूछा, आप बताइए तो सही कि आप हो कौन, कहां से आई हो? उस लड़की ने कहा, सबसे पहले तो आप जिस चादर पे बैठे हो वो चादर मेरे तरफ फेंको। मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े जो थे वो फट चुके हैं। तो उस बादशाह ने वो चादर फेंकी, उस लड़की को दी। उस लड़की ने अपना सतर छुपाया, अपना जिस्म छुपा के नीचे उतरी और कहने लगी कि मैं बहुत सताई हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मंजिल की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं मंजिल नज़र नहीं आती, जंगल में भटक चुकी हूँ। उस बादशाह ने कहा, सुनो, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप मेरी बात को मानोगी? उसने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, मैं आपको देखकर आप पर फिदा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे निकाह कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी राज़ी हूँ, क्योंकि इसको भी मंजिल की तलाश थी। इसको भी एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो इसकी इज्जत के साथ इसको अपने घर में रख सके और बादशाह के जुल्म से इसको बचा सके। दूसरे मुल्क का वो बादशाह था, बड़ा शरीफ ज़ादा था, बड़ा नेक इंसान था। उसने जब इतना सुना तो कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। वो अपने साथ अपने उसी महल में लेके आया और लाने के बाद एक वज़ीर को बुलाया और वज़ीर से कहा कि इस लड़की को आप अपने घर में रखो, ये आपकी बेटी समान है और कल हम आएंगे और इस लड़की से निकाह करेंगे। आप इसके बाप होने की हैसियत से इसके साथ रहें और जो बाप का फ़र्ज़ होता है वो आप अदा करें। वज़ीर ने कहा, ठीक है हुज़ूर, जैसा आपका हुक्म है। बादशाह की ये बात सुन के वज़ीर उस लड़की को अपने घर ले गया, खाना वगैरह खिलाया और अपनी बेगम से कहा, इस बेटी का ख्याल रखो, बादशाह का हुक्म है। उसने कहा, ठीक है। दूसरा दिन हुआ, बादशाह ने उस लड़की से निकाह कर लिया। दोनों महल में रहने लगे। एक अरसे के बाद फिर उनके यहाँ विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो खुशी का माहौल था। बादशाह ने पूछा, ए मेरी शरीक हयात, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। उसने कहा, बताओ। कहा, ज़रा अपने बारे में आप आज बताओ, आज तक आपने अपने बारे में नहीं बताया और ना ही मैंने पूछा है। तो उस लड़की ने छुपाया और कहा, नहीं आज नहीं बताएंगे। उसने बताया नहीं। फिर कुछ सालों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ, फिर बड़ा खुशी का माहौल था। बादशाह ने फिर पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया। फिर कुछ सालों के बाद जब तीसरा बेटा पैदा हुआ तब बादशाह ने उससे ज़्यादा जोर दिया, पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ। बादशाह को बेटियों से नफरत है, उसके जो भी कोई बेटी पैदा होती है वो कत्ल करवा देता है। ये तो मेरी माँ थी, जब मैं पैदा हुई तो बादशाह घर पे नहीं था, बादशाह महल में नहीं था। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने मुझे एक दाई अम्मा के हवाले कर दिया, उन्होंने मेरी परवरिश की। मैं एक गरीब घर में परवरिश की हुई हूँ और बहुत सताई हुई लड़की हूँ, आप मुझसे मत पूछिए इतना कुछ। बादशाह ने उससे कहा, कोई बात नहीं है, आप आराम से रहो, लेकिन एक बात सुनो मेरी, आपको मैं आपके वालिद साहब के पास ले चलूँगा, उनके महल में ले चलूँगा। जब इतना सुना लड़की ने तो उसके आंसू निकलने लगे, तेज़ी से रोने लगी।
کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اس محل میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی، میرا باپ بڑا ظالم ہے، مجھے دیکھے گا تو مار ڈالے گا۔ اس کے شوہر نے کہا تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب تک تمہیں لوگ مار رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ستا رہے تھے، جب تک تم اکیلی تھی، لیکن اب میری بیوی ہو چکی ہو اور اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ لگائے۔ جب اس کو حوصلہ ملا، بادشاہ کی اس بات کو سن کے، اپنے شوہر کی بات سن کے، اس کے جسم میں ایک نئی امنگ اور جان پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وکیل کو بلایا اور قاضی کو بلایا، ان کی سرپرستی میں قافلہ تیار کیا اور کافی لوگ قافلے میں تھے، اور کہا جاؤ بادشاہ کے ہاں ان کو لے کے جاؤ۔ جب اس کی بیوی نے سنا کہ بادشاہ میرے ساتھ نہیں آ رہا، اس کا شوہر ساتھ میں نہیں آ رہا، کہا تم کیوں نہیں چل رہے ہو؟ کہا میں کہیں کسی کام سے جا رہا ہوں اور راستے میں دوسری یا تیسری منزل میں آپ کو مل جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر، قاضی، وکیل کی سرپرستی میں قافلہ چل دیا۔ جب پہلی منزل پر قافلہ پہنچا تو خیمے لگائے گئے، رات ہو چکی تھی، خیمے لگائے گئے، سب لوگوں نے اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ اس لڑکی کا بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ اب تو یہ بادشاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ اسی کے خیمے کے جسٹ سامنے وزیر کا خیمہ لگنے لگا۔ جب بالکل قریب میں وزیر کا خیمہ لگنے لگا تو اس لڑکی نے کہا کہ وزیر صاحب اب اپنا خیمہ تھوڑی دور پہ لگائیے، تھوڑی دوری پہ لگائیے، آپ کو پتہ نہیں میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں، آپ ہمارے سائڈ سے خیمہ لگا رہے ہیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وزیر نے کہا مجھے بادشاہ کا حکم ہے، آپ خاموش رہیں، آپ کی دیکھ بھال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہیں پر خیمہ لگائیں گے، آپ ہمیں منع نہ کریں۔ اس لڑکی نے کافی منع کیا لیکن وزیر نہیں مانا، کیونکہ اس کے دماغ میں الگ الگ باتیں چل رہی تھیں۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو وزیر اپنے خیمے سے نکلا۔ یہ لڑکی اکیلی تھی اپنے 3 بچوں کے ساتھ، تو رات میں نیند بھی نہیں آئی اسے، الگ الگ خیالات میں تھی، باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہاں جا رہے ہیں، کیسا کیا ماحول ہوگا۔ رات ہو چکی تھی کافی، تو وزیر اپنے خیمے سے نکل کے اس کے خیمے میں آ گیا۔ جب وزیر اپنے خیمے سے نکل کے اس لڑکی کے خیمے میں آیا تو لڑکی اٹھ گئی ایک دم اور کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بادشاہ کی بیوی کے خیمے میں داخل ہو؟ تمہیں معلوم نہیں میں بادشاہی کی بیٹی ہوں اور بادشاہ کی بیوی ہوں، تمہیں یہ خبر نہیں ہے اور تم ہمارے خیمے میں داخل ہو رہے ہو؟ وزیر نشے کی حالت میں تھا، سر پہ خون سوار تھا، وہ اس لڑکی سے بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ خبر نہیں، لیکن آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لڑکی نے اپنے بڑے بیٹے کو سامنے کیا اور کہا تمہیں اس بیٹے کا واسطہ ہے، اللہ رسول کا واسطہ دیا، قسمیں کھلائیں، لیکن وزیر کے سر پہ خون سوار تھا۔ وزیر نے اپنی تلوار نکالی، بڑے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب بڑا بیٹا قتل ہو گیا تو لڑکی گھبرا گئی، کہا آج یہ وزیر رکنے والا نہیں ہے، یہ ضرور حرکت کرے گا۔ اس نے کہا اچھا سنو، میں وضو سے ہوں، آپ مجھے تھوڑی اجازت دو، میں اپنا وضو توڑ کے آتی ہوں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جیسے ہی وہ لڑکی نکلی، خیمے سے نکلی تو دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگائی تو گھنی جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی۔ وزیر ادھر اس کے انتظار میں تھا اور وزیر کے سر پہ خون سوار تھا۔ وزیر سوچ رہا تھا کہ اب آئے، لیکن وہ گھنی جھاڑیوں میں جا کے چھپ گئی اور لڑکی نہیں آئی۔ کافی دیر وہ انتظار کرتا رہا، پھر وہ باہر نکلا اور ڈھونڈنے لگا، وہ اس جھاڑی جاتا اس جھاڑی، ڈھونڈنے لگا جنگل میں، لیکن لڑکی ایک گھنی جھاڑی میں جا کے چھپ گئی تھی جو وزیر کے ہاتھ نہیں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے صبح ہو گئی، سویرا ہو گیا، لیکن لڑکی نہیں ملی۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو لڑکی بھاگتی ہوئی اپنے خیمے میں آئی، وزیر وہاں سے جا چکا تھا۔ پھر یہ قافلہ چلا گیا۔ اب ایسا تھا کہ بادشاہ تو تھا نہیں ساتھ میں، اور یہ وزیر، وکیل اور قاضی انہی کی سرپرستی میں قافلہ چلتا تھا، اور دوسرے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے خلاف بول دے۔ اب کوئی عام انسان وزیر کے خلاف بھی نہیں بول سکتا، قاضی کے خلاف اور وکیل کے خلاف بھی نہیں بول سکتا تھا۔ وزیر کی جو یہ حرکت تھی تو لڑکی نے بھی کسی سے ذکر نہیں کی، کس سے ذکر کرتی؟ تو دوسرا دن ہوا، جب دوسری منزل پر یہ لوگ پہنچے اور قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو اب دوسرے دن جو وزیر تھا اس کا خیمہ بہت دور لگا۔ اس دن وہاں پر وکیل کا خیمہ تیار ہو رہا تھا، تو اس لڑکی نے کہا وکیل صاحب یہاں پر تو ہمارا خیمہ لگا ہوا ہے اور اس کے بالکل پڑوس میں آپ خیمہ کیوں لگا رہے ہو؟ آپ کو پتا نہیں میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں؟ اس نے کہا آپ خاموش رہیے، اس لیے کیونکہ آپ کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ اس کے بھی من میں کوئی کھوٹ ہے۔ لڑکی پوری رات نہیں سوئی۔ جب کافی رات گزر گئی تو وکیل بھی اپنے خیمے سے باہر نکلا
اور نکل کے اس لڑکی کے خیمے میں داخل ہوا تو اس کے بھی سر پہ خون سوار تھا۔ نشے کے عادی تو تھے یہ لوگ، نشہ کر کے آیا تھا، وکیل بھی نشہ کر کے آیا تھا، اور اس نے بھی چاہا کہ بدفعلی کروں۔ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے اپنے جو ایک بیٹا بچا تھا، 2 بیٹے بھی بچے تھے، تو جو بڑا والا تھا اس کو سامنے پیش کیا، اس کا واسطہ دیا، لیکن وکیل کو بالکل حیا نہیں آئی۔ وکیل نے تلوار نکالی، اس لڑکیوں کو قتل کر دیا۔ لڑکی سمجھ گئی اس کے بھی سر پہ خون سوار ہے اور میں ایک بہت پاک دامن لڑکی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کوئی بھی بدفعلی کرے، کوئی بھی غلط کام کرے۔ اس نے کہا مجھے اجازت دو، میں وضو سے ہوں۔ آج ہی اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی اجازت دو، میں وضو سے اپنا وضو توڑ کے آؤں۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جب اتنا سنا تو لڑکی دھیرے سے نکلی اور بھاگتی ہوئی اندر جنگل میں جا کے چھپ گئی۔ وکیل نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب انتظار کی گھڑیاں پار کی تو باہر نکل کے جنگل میں تلاش کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتا رہا لیکن لڑکی نہیں ملی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو پھر وہ چلا گیا، وکیل بھی چلا گیا۔ پھر وزیر نے بھی اس جو لڑکے کو قتل کیا تھا اس کو اٹھا کے لے جا کے دور دفن کر دیا جا کے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب جب تیسرا دن ہوا تو تیسرے دن بھی کیا ماحول ہوا، جب تیسری منزل پر یہ لوگ پہنچے، رات ہو چکی تھی، پڑاؤ ڈالا۔ اب لڑکی تو بہت ڈری ہوئی تھی، اب وہ سوچ رہی تھی کہیں قاضی بھی ایسی حرکت نہ کر دے۔ تو دوسرے دن دیکھا وزیر کا اور وکیل کا خیمہ بہت دور لگا تھا، کیونکہ شرمندگی بھی انہیں بہت تھی کہ 2 لڑکوں کو قتل کر دیا ان 2 لوگوں نے، اور سوچ بھی رہے تھے کہ بادشاہ کو پتہ چلے گا تو بادشاہ ہماری گردن کو اڑا دے گا، ہمیں قتل کر دے گا۔ تو اس ڈر سے اور اس ہیبت سے دور خیمہ لگایا۔ تو قاضی اس دن قاضی کا خیمہ لگ رہا تھا، تو لڑکی سمجھ گئی کہ آج بھی کچھ غلط ہونے والا ہے۔ قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب آپ یہاں پر خیمہ کیوں لگا رہے ہو؟ قاضی نے کہا خاموش رہو، تمہاری دیکھ بھال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نہیں دیکھیں کہ بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اب جا کے اسے نیند تو آنے کی نہیں تھی، کیونکہ 2 دن کا یہ ماحول، یہ منظر اس کی نگاہوں میں تھا۔ جب آدھی رات سے بھی زیادہ رات گزر گئی تو لڑکی ادھر سو نہیں رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی افسوس میں کہ 2 بیٹوں کو گوا چکی ہوں، 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اسی افسوس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ قاضی بھی نکل کے آیا اور اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمہ بالکل پڑوس میں لگا تھا، اس کے خیمے سے نکل کے اور اسی لڑکی کے خیمے میں داخل ہوا، اور قاضی آج بہت نشے میں تھا۔ قاضی نے بدفعلی کرنا چاہی، لڑکی نے چھوٹے بیٹے کو سامنے پیش کیا اور وہی باتیں دہرائیں، کیا تم جانتے نہیں ہو میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، بادشاہ کو جب معلوم چلے گا تو تمہیں قتل کر دے گا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، وہ نشے میں دھت تھا، خون سر پہ سوار تھا۔ لڑکی نے بیٹے کو سامنے کر کے بیٹے کا واسطہ دیا، اللہ رسول کی قسمیں دلائیں، واسطہ دیا، لیکن قاضی نہیں ماننے والا تھا۔ قاضی نے بھی تلوار نکالی اور چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ لڑکی نے کہا مجھے اجازت دو، میں پاک ہوں، میں وضو سے ہوں، مجھے تھوڑی اجازت دے دو اللہ کے واسطے۔ جب اتنا کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی پھر اسی دن کی طرح وہ جنگل میں بھاگ گئی، قاضی اس کے پیچھے پیچھے، لیکن قاضی نے اسے پکڑ نہیں پایا، وہ جا کے ایک جگہ چھپ گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی پھر، اور ادھر اس نے جو لڑکا قتل ہو گیا تھا، جس کو قتل کر دیا تھا، اسے اٹھا کے اور اسے دفن کر دیا جا کے۔ اب 3 دن ہو گئے تھے، لڑکی اب دوبارہ خیمے میں نہیں گئی۔ لڑکی نے سوچا اب میرے 3 بیٹے مر گئے اور 3 بیٹے انہوں نے قتل کر دیے ہیں، اب آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ مجھے کچھ خبر نہیں۔ پاک دامن لڑکی تھی، اللہ رسول سے ڈرنے والی تھی، سیرت فاطمہ کو اپنانے والی تھی، پاک دامن تھی۔ سوچنے لگی کہ اب میں اپنی جان دے دوں گی، اب میں زندہ نہیں رہ سکتی، اب میں منہ کیا دکھاؤں گی کسی کو۔ 3 بیٹوں کو قتل کروا دیا، 3 بیٹے قتل ہو گئے۔ اسی افسوس میں وہ جنگل میں نکل گئی اور پہنچتے پہنچتے ایک دریا کے کنارے پہنچی، اور اسی دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی، اسی دریا میں کود گئی۔ اور جب اس دریا میں وہ کودی، چھلانگ لگائی، تو بہتے بہتے ایک دوسرے گاؤں کی طرف وہ نکلی، جو اس کے باپ کی سلطنت میں گاؤں آتا تھا، اس بادشاہ کی سلطنت میں گاؤں آتا تھا کہ جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، جس کی یہ بیٹی تھی، اور یہ بہت دکھ کی ماری تھی، بہت ستائی ہوئی تھی۔ تو وہاں 6 بھائی تھے جو کہ فقیر تھے، غریب تھے، بھیک مانگنے والے تھے، وہ مچھلیاں پکڑنے آئے تھے۔ انہوں نے جال ڈالا ہوا تھا، جال میں یہ لڑکی پھنس گئی۔ لڑکی پھنس گئی تو وہ لوگ جلدی سے اس لڑکی کو نکالا۔ اب چونکہ خوبصورت تو اتنی تھی کہ اس شہر میں اس کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ اب 6 بھائی تھے، انہیں تو نہیں پتا نا یہ کس کی بیٹی ہے، کہاں سے آئی ہے، خوبصورت بہت تھی۔ 6 میں سے کہنے لگا کہ اس سے میں نکاح کروں گا۔
دوسرا کہنے لگا اس سے میں شادی کروں گا، تیسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ اسی طریقے 6 بھائی آپس میں لڑنے لگے۔ تو جو بڑا تھا اس نے کہا سنو، اب اپنے والد صاحب کے پاس لے چلتے ہیں، ہمارے ابا جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم لوگ تسلیم کریں گے۔ تو 6 بھائی اس لڑکی کو لے کے اپنے والد صاحب کے پاس آئے تھے۔ وہ بہت عقل مند آدمی تھا۔ 6 بھائیوں کو بٹھایا، 6 بھائیوں نے بتایا کہ ایک لڑکی ہم لوگوں کو ملی، اس کی ہم نے جان بچائی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کر لیں، دوسرا چاہتا ہے کہ وہ نکاح کر لے، آپ حکم فرمائیں، آپ فیصلہ کریں کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا سنو، یہ لڑکی اکیلی ہے، تم 6 لوگ ہو، تو بہت ہی بہتر رہے گا کہ تم اس لڑکی کو اپنی بہن تسلیم کر لو، تم لوگ اس کی اچھی سے دیکھ بھال کرو، اچھی سے پرورش کرو، اس کو اپنی بہن تسلیم کر لو۔ تو لڑکوں نے یہ فیصلہ سن کے کہا ٹھیک ہے ابا حضور، جیسا آپ حکم فرمائیں، یہ بھی ایک بہتر بات ہے کہ ہم اس کو اپنی بہن مان لیتے ہیں۔ 6 بھائی تھے، فقیر تھے، اپنی بہن انہوں نے تسلیم کر لیا، اور جیسے بہن کی خدمت کرتے ہیں، جیسے بہن سے بولتے ہیں، اسی طریقے سے وہ اس کے ساتھ وہ لوگ رہنے لگے اور اس کی بہت عزت کرتے، اس کی بہت دیکھ بھال کرتے۔ تو ایک دن اس نے کہا لڑکی نے کہ سنو، اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کو کہانی سننے کا بڑا شوق ہے، اس کو قصے داستان سننے کا بڑا شوق ہے، آپ لوگ جاؤ اور ان سے کہو جا کے کہ میری ایک بہن ہے، وہ قصے کہانی بہت اچھا سناتی ہے، وہ داستان بہت اچھی سناتی ہے، اس کو آپ مزدوری پہ رکھ لیجئے، وہ آپ کو کہانیاں سنایا کرے گی، آپ اس کے بدلے میں مزدوری دے دیا کرنا۔ 6 بھائی تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہانی سناتی ہو، اور ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے، جب بادشاہ اگر اس چیز کا شوقین ہے تو وہ ضرور آپ کو مزدوری پر رکھ لے گا۔ 6 بھائی گئے بادشاہ کی دربار میں، انہوں نے جب اتنی بات کہی اپنی بہن کی کہی ہوئی، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بہن کو لایا کرنا، وہ ہمیں کہانی سنائے گی، اگر ہمیں اچھی لگی تو ہم اس کے عوض آپ کو مزدوری دیا کریں۔ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے۔ 6 بھائی آئے، بڑا خوش تھے، کہا بہن بادشاہ نے منظوری دے دی ہے، اب تو چلنا اور کہانی سنانا، اور جو بادشاہ پیسے دے گا وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہوگی، ہمارا ذریعہ ہوگا پیسوں کا، ہم لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنا گزارا کرتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے اگر کچھ مل جائے گا تو پھر ہماری بھی زندگی آرام سے گزرے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن دربار میں وہی لڑکی گئی، نقاب میں گئی، پردے کے پیچھے سے کہانی سنانے لگی، بادشاہ بہت ہی خوش ہوا، تو بادشاہ نے بہت زیادہ رقم دی اور 6 بھائیوں نے آپس میں بانٹ لی۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ لڑکی گئی، پھر اس نے کہانی سنائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اب وہ روز اسی طریقے سے جانے لگی۔ تو ایک دن گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں اس کا شوہر بھی موجود ہے، وہ قاضی، وہ وکیل اور وہ وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور قافلے والے بھی وہی ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ قافلہ آ گیا ہے، اس کا شوہر جو بادشاہ تھا دوسرے ملک کا، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات کہنے والی ہوں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کہنے والی ہو؟ کہا بادشاہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میری کہانی بہت ہی الگ ہے، اور آج میں جو کہانی سنانے والی ہوں اس کے دوران کوئی اٹھنا نہیں چاہیے بیچ سے، اگر کوئی بیچ سے اٹھ گیا میں کہانی نہیں سناؤں گی۔ بادشاہ بھی بہت شوقین تھا کہانی سننے کا، تو وہ بھی بیچ میں کوئی ڈسٹرب چاہتا نہیں تھا، اس نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی بیچ سے نہیں اٹھ سکتا، جو بھی بیچ سے اٹھے گا تو پھر میرا قہر جانتے ہو۔ سب نے کہہ دیا کہ کوئی بھی بیچ سے نہیں اٹھے گا، اور اس لڑکی کی حقیقت ابھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لڑکی پردے کے پیچھے تھی اور وہ سنانے لگی اپنی کہانی۔ جب اس نے شروعات کی تو لوگ بالکل شانت ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا جو کہ بہت عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو۔ اپنی ہی کہانی یہ بتانے لگی اور بادشاہ بہت ہی غور سے سننے لگا، سارے لوگ غور سے سننے لگے۔ کہا وہ بادشاہ عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ باہر تھا، کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس کی ماں نے اسے ایک دائی اماں کے حوالے کر دیا، دائی اماں نے پال کے اسے بڑا کیا۔ ایک دن بادشاہ جنگل کی طرف نکلا ہوا تھا، بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی، جب بادشاہ کی نظر پڑی اس کا دل آ گیا، اس نے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ بوڑھی اماں نے بتایا کہ یہ تو تیری ہی بیٹی ہے۔ جب اس کو پتا چلا یہ میری بیٹی ہے، میں ایسا گناہ کرنے جا رہا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا تھا، تو اسے بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے حکم دے دیا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس محل میں زندہ رہے۔ اپنے ہی بیٹے کو حکم دیا۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا تو بادشاہ ایک دم اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو میری ہی کہانی سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اور سناؤ، پھر کیا ہوا؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا اپنے بیٹے کو
اور اس کا بیٹا اس لڑکی کو جنگل میں لے کے گیا۔ بھائی بہن کا پیار بھی الگ ہوتا ہے۔ کہا جب جنگل میں لڑکا اپنی بہن کو لے کے گیا تو بہن نے کہا بھائی مجھے قتل کر دے۔ بھائی نے کہا نہیں بہن، میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ بھائی بہن کا پیار امڑا، اس نے بہن کو وہاں سے بھگا دیا اور خود ایک ہرن کو قتل کیا، اس کی آنکھیں اور خون نکال کے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کی بیٹی مر گئی، لیکن وہ جنگل میں بھٹک چکی تھی تو کیا دیکھا کہ کسی دوسرے ملک کا بادشاہ آیا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کے نکاح کا پیغام دے دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہونے لگے کہ تو میری ہی داستان سنا رہی ہے۔ تو اس نے اشرفیاں نکالی، اس کی طرف پھینکی اور 6 بھائیوں نے اٹھا لی کہ اور سناؤ آگے کی کہانی کیا ہے۔ ادھر بادشاہ بھی بہت عجیب حالت میں تھا، اس نے بھی اشرفیاں اٹھائیں اور اس لڑکی کی طرف پھینکی، ان 6 بھائیوں نے اٹھا لی۔ کہا اور بتاؤ اور کیا تھا۔ کہا پھر اس بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ سن رہا تھا، اس کا خون بالکل گرم تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، یہ تو ہماری ہی داستان ہے۔ کہا پھر ایک بیٹا ہوا، پھر کچھ سالوں کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، پھر تیسرا بیٹا ہوا، یہاں تک کہ وہ بہت خوش تھا اپنی بیوی سے۔ پھر ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری شریک حیات اپنے بارے میں بتاؤ، تو اس نے منع کر دیا۔ پھر اس نے زبردستی پوچھا کہ نہیں بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیسا کیا تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تو لڑکی نے اپنی پوری داستان سنائی۔ جب بادشاہ نے پوری داستان سنی اس کے بعد اس بادشاہ نے یہ اس لڑکی سے کہا کہ اے میری شریک حیات، میں تمہیں تمہارے مائکے لے چلوں گا، اس بادشاہ کے سامنے پیش کروں گا، دیکھتے ہیں وہ کیسے تمہیں ہاتھ لگاتا ہے۔ لڑکی نے منع کر دیا، وہ ڈر رہی تھی کہ اس کا ظالم باپ اسے مار ڈالے گا۔ کئی بار مارنے کی کوشش کی، اب اس سامنے دیکھا کہ تو اسے مار دے گا، لیکن اس نے کہا کہ تم اب میری بیوی بن چکی ہو اور تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس نے قافلہ بنایا، قافلہ تیار کیا، اس میں ایک قاضی تھا، ایک وکیل تھا اور ایک وزیر تھا۔ یہ 3 لوگوں کی سرپرستی میں قافلہ چل دیا، لیکن بادشاہ کسی وجہ سے قافلے کے ساتھ نہیں آیا۔ بادشاہ کا کوئی کام تھا، بادشاہ نے کہا تھا یہ تینوں کی سرپرستی میں یہ قافلہ جائے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ سنو، آپ میرے ساتھ نہیں ہو تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم ہماری بیوی ہو، تو اس کو آسرا دیا، حوصلہ دیا، تو بیوی ان تینوں کی سرپرستی میں وہ قافلے کے ساتھ نکلی۔ جب پہلی منزل پر قافلہ رکا اور سب کے خیمے تیار ہوئے تو وزیر نے اپنا خیمہ اس کی بیگم کے خیمے کے سامنے لگایا، یعنی اسی لڑکی کے خیمے کے سامنے لگایا۔ اس نے بہت منع کیا۔ اب ادھر وزیر نے جب اتنا سنا تو اس کا خون گرم، اس کے رونگٹے کھڑے، کانپنے لگا، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں جا رہا ہوں، تھوڑا مجھے حاجت ہے۔ بادشاہ نے کہا بیٹھو یہاں پہ، اگر یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو تمہاری گردن ابھی اڑا دوں گا۔ اب یہ کہانی چل رہی تھی، سب بالکل سناٹا تھا، اور وہ لڑکی کہانی سنا رہی تھی کہ پھر کیا ہوا کہ وہاں پر وزیر نے جب اپنا خیمہ لگایا، آدھی رات ہوئی تو وزیر اس کی خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ وزیر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے سر پہ خون سوار تھا، اس نے ایک بڑے بیٹے کو قتل کر دیا۔ چونکہ لڑکی پاک دامن تھی، وہ وہاں سے کسی بہانے سے بھاگ نکلی، جنگل میں بھاگ گئی، وہ جنگل میں ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر وہ وزیر وہاں سے چلا گیا تو لڑکی پھر اپنے خیمے میں آئی، دیکھا تو اس کا بیٹا نہیں تھا، بڑا بے چین ہوئی۔ یہ قافلہ پھر چلنے لگا اور وہاں کہنے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ قافلہ چلنے لگا، چلتے چلتے جب دوسری منزل پر رکا، اب یہ کہانی سنا رہی تھی، بادشاہ سن رہا تھا، سب لوگ سن رہے تھے، اور جب یہ قافلہ دوسری منزل پر رکا تو پھر وکیل نے اس خیمے کے سامنے اپنا خیمہ لگایا۔ لڑکی بہت منع کرتی رہی لیکن وہ نہیں مانا، اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب آدھی رات سے زیادہ رات ہو گئی تو وہ بھی پھر خیمے میں داخل ہوا، سر پہ خون سوار تھا، تلوار ہاتھ میں تھی۔ اس لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے لڑکے کو سامنے کیا، اس کا واسطہ دیا، لیکن ایک بات بھی اس نے نہیں مانی اور اس کو قتل کر دیا۔ جب وزیر کے بعد وکیل یہ سن رہا تھا، وکیل نے جب اپنی ہی کہانی اتنی سنی تو وکیل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ مجھے حاجت ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بیٹھ جا، اگر اب کی کوئی بولا تو سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی سناؤ اور کہانی بتاؤ آگے کی کیا ہے۔ اور یہ بھی بادشاہ، اس کا شوہر بھی سن رہا تھا اور کافی رقم ان 6 فقیروں کو دے دی تھی، کیونکہ آج کی کہانی انہیں بہت الگ لگ رہی تھی اور سب کے اوپر کی کہانی تھی، بادشاہ کے اوپر کی تھی، وزیر کے اوپر کی تھی، وکیل یہ تو وہی تھا جو ان کے ساتھ ہوا تھا اور اپنی بیتی سنا رہی تھی۔
تو پھر کہا کہ اس نے جب دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تو کسی بہانے سے وہ لڑکی بھاگ گئی، یہاں تک کہ وہ پیچھے سے اسے دوڑاتا رہا، اسے پکڑتا رہا، لیکن اسے وہ لڑکی ملی نہیں، وہ جھاڑی میں جا کے چھپ گئی تھی، یہاں تک کہ صبح ہوگی تو پھر واپس آ کے اپنے خیمے میں اس نے دیکھا تو لڑکا وہاں بھی موجود نہیں تھا، انہوں نے دفن کر دیا قتل کر کے۔ جب تیسری منزل آئی پھر قاضی کا خیمہ سامنے لگا اور قاضی کو بھی اس نے منع کیا لیکن قاضی بھی نہیں مانا۔ جب آدھی رات سے زیادہ رات گزری قاضی بھی خیمے میں داخل ہو گیا، اس کے سر پہ خون سوار تھا، اس نے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے بہت بتایا کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے لیکن اس نے ایک نہ مانی اور بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی بچتی بچاتی وہاں سے بھاگ گئی، جنگل میں جا کے چھپ گئی، وہ اس کو ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر لڑکی واپس خیمے میں نہیں گئی، پھر وہ ایک دریا میں کود گئی، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ 6 فقیر تھے اور 6 فقیروں نے اس کو نکال لیا، اس کو بچا لیا۔ جب ان 6 فقیروں نے سنا کہ یہ تو ہماری ہی کہانی لگ رہی ہے تو وہ بہت اطمینان سے بیٹھ گئے، ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہماری ہی کہانی ہے۔ کہ ان 6 فقیروں کے گھر وہ لڑکی رہتی رہی اور آج وہی لڑکی آج اس محل میں آ کے اور بادشاہ کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے وہی اپنی بیتی کہانی سنا رہی ہے۔ جب اتنا اس نے کہا تھا تو اپنے چہرے سے نقاب بھی اٹھا دیا، پردہ بھی ہٹا دیا کہ ابا دیکھ لو یہ تمہاری ہی بیٹی ہے جس پر اتنے ظلم ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ہی بیوی ہے جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، آج اپنی ہی بیتی کہانی سنائی ہے میں نے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس کا باپ جو بادشاہ تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، اسے بھی اب شرمندگی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی پر بہت ظلم کیے تھے، اسے بھی اپنی بیٹی پر پیار آ رہا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، بیٹی سے اس نے معافی طلب کی۔ پھر جو اس کا شوہر تھا، بادشاہ تھا، وہ اس کے قریب آیا، اس نے بھی معافی مانگی کہ میری بیوی مجھے معاف کر دو، میری شریک حیات مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اکیلا بھیجا، مجھے آنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ کچھ بھی گھٹنا تمہارے ساتھ نہیں گھٹتی اور آج ہمارے بیٹے بھی زندہ ہوتے۔ پھر اس نے قاضی، وکیل اور وزیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے۔ اس ٹائم 2 سزائیں بہت مشہور تھیں، تو ایک سزا ان کے لیے منتخب کی گئی۔ کئی گھوڑوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، ایک آدمی کے لیے 8 گھوڑوں کو منتخب کیا گیا، 4 آگے اور 4 پیچھے۔ اس کے 2 ہاتھوں کو باندھا گیا رسی سے اور گھوڑوں کے پیروں میں باندھا گیا، اور اس کے پیروں پہ رسی ڈالی گئی، ادھر پیچھے والے گھوڑوں کے پیروں میں باندھا گیا اور گھوڑوں کو تیز رفتار میں دوڑا دیا گیا۔ اس کے چتھڑے اڑ گئے، وزیر کے بھی چتھڑے اڑ گئے، وکیل کے بھی اور قاضی کے بھی۔ ان تینوں کو بہت ہی بھیانک سزائیں دی گئی۔ تو بس کہنا اتنا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو موت نہیں آ سکتی، اور بیٹیوں کی عزت کیا کریں۔ اگر کسی کے گھر بیٹیاں پیدا ہوں تو